وہ تمام کا تمام لشکر جتنے بھی اس کے ممبر ہیں وہ سب بخشے ہوئے جی. یہ بخاری میں حدیث ہے اور اس نے کوٹ کی تھی 95 میں جب وہ احترام محرم کے عنوان سے ایک جشن منایا تھا. انہوں نے کون سا ٹاٹنم کی کون سی جگہ ہے وہاں پر اور اس میں میری تقریر کے بعد اس سے تقریر کرنی تھی اور مجمع سب اہل سنت نہیں بلکہ وہابیوں کا مجمع تھا. 5 بندے صرف شیعہ تھے اس پورے مجمع میں. سمجھا؟ میں حیران کیا ہوں کہ مجھے جنہوں نے دعوت دی تھی وہ اس تنظیم میں پاکستانی ویلفیئر ایسوسی ایشن اس کا نام ہے یا پاکستانی ویلفیئر ٹرسٹ ہے یا کیا ہے جی. سمجھ آ گئی. اس میں وہ جنرل سیکرٹری تھے وقار حسین کراچی کے جی. انہوں نے مجھے دعوت دی لیکن جب میں گیا تو سارا وہابی مجمع ہے اور شہادت حسین کا عنوان بھی نہیں رکھا. محرم کے ایام میں عشرہ ختم ہو گیا اس کے بعد تو انہوں نے احترام محرم کے عنوان سے جلسہ رکھا جی. اور جب میں وہاں پہنچا تو 2 آدمی میرے پہلے جنہوں نے پڑھا انہوں نے یہ پڑھا کہ جی یہ ایک 2 شہزادوں کی جنگ تھی اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں اور یہ ضد میں اڑے ہوئے تھے. یہ ضد تھی 2 شہزادوں کی آپس میں دونوں شہزادے اور اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اس کا. اس واقعے میں رنگ بھر بھر کے لوگوں نے بناوٹ کر کے کہاں تک پہنچا دیا ہے. تو یہ بالکل یکسر جناب اس کو ختم کرنا چاہیے. اس کی کوئی یادگار منانے میں فساد ہوتا ہے. ہر سال فساد ہوتے ہیں اور قتل و غارت ہوتی ہے نفرت بڑھتی ہے. لہٰذا یہ احترام محرم ہے لہٰذا اس کو بالکل ختم کر دیا. یہ اس کا میرے پہلے 2 بندے یہ کہہ چکے ہیں. اب میں نے کیا تقریر کرنی ہے پھر جو مجمعی سارا اس موڈ میں بیٹھا ہوا ہے کہ یہ واقعے کو بیان ہی نہ کیا جائے اور اس سے نفرت بڑھتی ہے اور اس کا کوئی تعلق اسلام سے نہیں ہے. بہرحال میں نے جو کچھ کہنا تھا پھر میں نے کہا جس طرح حالات کے مطابق. لیکن میری تقریر کے بعد اب میں منتظر تھا کہ یہ لوگ مجھ سے سوال کریں گے میں جواب کروں گا. سوال و جواب کا بھی میں نے موقع دینا تھا کیونکہ ان میں لکھا ہوا تھا پروگرام. لیکن جو ہی میں نے ختم کیا تو اتنے میں اسٹیج سیکرٹری نے اناؤنس کیا کہ ابھی ڈاکٹر سہیب حسن صاحب تقریر کریں گے جو یعنی پروگرام میں نہیں تھا. وہ ڈاکٹر سہیب حسن صاحب آئے. انہوں نے پہ جناب نہ او دیکھا نہ تو شروع کر دیا حضرت عثمان سے جناب ان کے فضائل اور واقعہ کربلا کو لنک کیا. حضرت بکر کے فضائل عمر کے فضائل عثمان کے فضائل تو بہت بڑے اور ان کے قتل کو موضوع بنا کے واقعہ کربلا کو اس کے ساتھ لنک کیا کہ یہ بدلہ ہے انہیں عثمان کا. ایسی اس کے لفظ اس نے یہ منہ سے نہیں کہے لیکن جو تقریر کیا اس کا لب لباب یہی سمجھ آ گیا. اور پھر کہا کہ اس میں عبید اللہ ابن زیاد نے کیا ہے. یزید کا اس میں ارادہ نہیں تھا اور نہ ہی یزید نے جناب اس کا حکم دیا. یہاں تک کہہ گیا اور وہ پھر بخشا ہوا ہے. اس کے پھر بخاری کی حدیث پڑھی. اب یہ تقریریں کر کے مجھے اس نے کہا کہ یہ جو آپ نے حدیث پڑھی ہے یہ حدیث بے اصل ہے. انا مدینۃ العلم و علی بابھا اس کی کوئی اصل ہی نہیں ہے. یہ آئندہ آپ نہ پڑھا کریں جلسوں میں. اب میں پھڑک رہا ہوں کہ یہ اترے گا تو پھر میں صاحب صدر سے اجازت لے کے میں اسی وقت کیونکہ میرے پاس کتابیں موجود ہیں میں نے جواب دینا ہے اس کو. لیکن چالاکی اس نے یہ کی کہ ابھی بول رہا تھا تو کہنے لگا میں نے جانا ہے فلاں جگہ پر میں نے درس حدیث دینا ہے اور آئی ایم گیٹنگ لیٹ
اس واسطے جناب چھلانگ لگا کے اتر کے باہر جناب گاڑی اپنی گاڑی تھی بس سٹارٹ کی اور نکل گیا. سن اس کے بعد میں نے بیٹھا رہا مہمان, میں نے صدر سے کہا عبد الواصل کے واصل خان نام ہے کے صدر کا ایسوسیشن. میں نے کہا جناب میرے پاس نام لکھا ہوا ہے, اس کا پوری کاروائی لکھی ہوئی ہے. میں نے کہا آپ نے مجھے بلایا تھا لیکن آپ نے مجھے کہا تھا کہ آپ ہی مین سپیکر آپ ہی ہوں گے اور آپ کے بعد کوئی نہیں ہوگا, اور آپ نے جو پڑھیں گے اس کے اوپر ہو سکتا ہے کہ لوگ کویسچن کریں, تو پریپیئر یور سیلف. ٹھیک, تو میں نے کہا میں اپنی کتابیں لے کے آؤں گا اپنی تقریر کے بعد, لیکن یہاں تو رنگ ہی کچھ اور تھا. اور یہ صاحب جو ہے وہ کہہ کے چلے